وہ اپنا بہتری کا سفر جاری رکھے اور ہم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائر کریں. سو یہ خبریں شہزاد بھائی چلتی رہتی ہیں، ان میں صداقت بھی ہوتی ہے اور کچھ ساتھ جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. بھائی یہاں دیکھا بھی جو کپتان ہے کل جنہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ بھی، اور اس سے پہلے یہاں پہ انہوں نے کوچنگ اسٹاف کے حوالے سے خاصی جو ہے غلط زبان جو کسی پلیئر کو ترجیح نہیں دیتی استعمال کی، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اکیلے اپنی ٹیم کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. جو 4-5 لوگوں کا مل کے ایک گروپ جو ہے وہ آپ کو بھی، فیڈریشن کو بھی، اور کسی اور جو طاقت ہے جو آپ کو ڈسٹرائے کرنا چاہتی ہے پاکستان ہاکی کو، چاہے وہ پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے یا پھر آپ مخالف گروپ کے ساتھ ملے ہوئے. یہ فیکٹ ہے، میسج کا قوم میرے سامنے یہاں پہ کپتان نے جس قسم کی زبان استعمال کی وہ کسی پلیئر کو دیکھ دیتے. کل جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے پاکستان کے اور دنیا ہاکی کے عظیم کھلاڑی شہباز احمد سینئر کے حوالے سے، آپ ان کی کپتانی میں کھیلے ہوئے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کی کیا اجازت ہے؟ دیکھیں افضل، دیکھیں کچھ چیز آپ نے کہ خود ایکسپیرینس میں ہیں، اور جہاں پر آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، کسی کو بھی زیب نہیں دیتی. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات کا کہ انسان کو اپنی بساط کے مطابق بات کرنی چاہیے. مس بیہیو یا ڈسپلن کے ایشوز جو ہیں وہ پہلے سے بھی چلے آ رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیں گے ہم، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے رپورٹ اپنی فیڈریشن کو دے دی ہے، اور آنیسٹلی میں یہ پھر کہوں گا کہ ہم ان چیزوں کو بڑا مائنوٹلی دیکھ رہے ہیں اور ایک براڈر ویژن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ہاکی جو ہے اس کو اس اسٹیج کے اوپر کوئی ایسی انسرٹن سچویشن کا سامنا نہ کرنا پڑے جس سے وہ جو آگے بڑھنے والے اقدام ہیں ان میں کوئی رکاوٹ حائل ہو. دیکھیں یہ اب باتیں سامنے ہیں. پاکستان ہاکی فیڈریشن صدر سیکرٹری ہم نے اپنی رپورٹ دے دی ہے، جو بھی اس میں حقیقت ہے ساری ہم نے بیان کر دی ہے. کسی کی انڈسپلن ایکٹیویٹی تھی، کسی نے مس بیہیو کیا ہے، وہ سب کچھ ہم نے دے دیا ہے. اب پاکستان ہاکی فیڈریشن نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر. بھائی اس میں تو سارا پتہ لگتا ہے کہ پلیئر جو اپنی پرفارمنس ہے ان کی ناقص پرفارمنس کو چھپانے کے لیے ایسا ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں. تو آپ فیڈریشن کو یہ کہیں گے کہ پلیئروں کو ان فیوچر آگے کے لیے کوئی پابندی لگائیں یا کیا ہے اس کا؟ تو یہ تو سلسلہ وہ ختم ہونا چاہیے نا. آپ کا بڑا ویلڈ کویشچن ہے. ہم ذاتی طور پہ بھی اور پہلے سے بھی محل ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. مجھے لگتا ہے جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بھی ہے، مجھے ایک پراپر ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے جس کے تحت چلنا چاہیے. اتنی کھلی آزادی نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کوئی بھی بات کر دیں اور پھر بعد میں اس بات کو سمیٹنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس ٹائم نہ بچے. سو میں اس ذاتی طور پہ مینجمنٹ کے بہاف پہ اس چیز کی فیور میں ہوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، اور کب کہاں کیسے میڈیا سے بات کرنی ہے اور کیا کرنی ہے کیسے نہیں کرنی سب کے لیے ہونا چاہیے. آفیشلس کے لیے بھی ہونا چاہیے، پلیئرس کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگر آپ ڈسپلن کو مینٹین کر کے آگے بڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہتر رزلٹس دے سکیں. جس طرح کھلاڑیوں نے آرمی چیف، وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے ایکشن لینے کی اپیل کی ہے، تو آپ بھی کس طرح اس موقف کے حوالے سے، اپنے موقف کے حوالے سے کو اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی سخت ایکشن لیا جائے؟ جی بالکل، کوئی بھی ہو. میں پھر آپ کی بات کو چرچا بڑھاتے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے. ہر وہ اقدام کرنا چاہیے جس سے سچی بات سامنے آ سکے اور پاکستان ہاکی کو آگے بڑھا سکیں. میں نے یہ بھی سنا کہ جی یہ کھیلیں گے نہیں، یہ نہیں کریں گے. میں تو ذاتی طور پہ ایسا بندہ ہوں کہ اگر مجھے ابھی تھوڑا سا بھی نظر آئے، ایشورنس ملے نا کہ پاکستان جو ہے وہ اولمپک کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، اور اس کے لیے مجھے چھوڑنا پڑے گا، میں تو ایک سیکنڈ نہ لگاؤں، میں چھوڑ دوں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ ہاں یہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہم پروفیشنل ورلڈ سے منسلک لوگ ہیں اور ہم کوشش صرف یہی ہے کہ پاکستان کی ہاکی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. ظاہر ہے کوئی پیمانہ تو نہیں ہے کسی کے دل کے اندر جھانکنے کا یا نیت کو پرکھنے کا، لیکن پھر بھی آپ کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ آپ کتنے ولنگ ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو فیکٹس کو سامنے آنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اور وہ محرکات شاید جو لوگ اپنے سیاسی عزائم پورا کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں اور کھلاڑیوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو ہمیں ڈھونڈ کر ان کا سدباب کرنا ہوگا. سارے اس میچ کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس انف ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ ریگروپ کر سکیں، کیونکہ 25 تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے مصر کے لیے ورلڈ کپ کے ٹائم 2018 کے بعد ہم کوالیفائی کرنے کے لیے بندے کے سکتے ہیں. تو ساری سمجھان میں آپ لوگوں نے کی مایوسی اور کھلاڑیوں کو کس طرح دوبارہ کیا ان سے کوئی درخواست کریں، کس طرح منانے کی کوشش کریں؟ جی یوسف بھائی، سب سے مشکل بات یہی ہے اور اس نے ہماری نیند اڑائی ہوئی ہے، یہ جو آنیسٹلی
اس چیز کو اگر ہم مائنوٹلی دیکھیں تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں سب چیزوں کو سارے جو حالات واقعات ہیں ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان کو کیسے کوپ اپ کریں گے، اور آگے کیا ایسا ایک وننگ کمبینیشن اور وننگ مومنٹم بنا سکتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس سینسٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. جیسے چودھری صاحب نے کویسچن کیا کہ فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے، حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، اور بہتر طریقے سے ہمیں ورلڈ کپ کے کوالیفائی راؤنڈ کے لیے جانا چاہیے. مان صاحب آپ نے ساتھ ہی سے انتظامات سنے، آپ کا رہے سے کچھ شکایات بھی ملی ہیں کھلاڑیوں کے بارے میں، تو یہ بتائیں. دوسرا پی ایس پی کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1 کروڑ روپے دیا ہے، ان کی انکوائری وزیر اعظم صاحب نے ٹیک اپ کی ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ کیا کس طرح اخراجات 1 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے یا اس میں بھی کوئی خرابی ہوئی ہے؟ اسی میں ایڈ کر دوں کہ ہوٹل کروانا، بک کروانا کیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی ذمہ داری تھی یا پاکستان اسپورٹس بورڈ کی ذمہ داری تھی، اور کتنے پیسے جب آپ لوگ یہاں سے گئے تو کتنے پیسے آپ کو ہینڈ اوور کیے گئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جیسے وکیل صاحب آپ نے پوچھا کہ انتظامات میں کر رہا تھا، تقریباً میں کوئی 3-4 ٹورس کے سے ایز اے اسسٹنٹ کوچ اور ایز اے ایسوسیٹ مینیجر میں ہی اس کو دیکھتا ہوں. تو جو اس دفعہ لاسٹ دفعہ جو ہم ارجنٹائن گئے تھے تو اس وقت پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہمیں پیسے جو ہوٹل کے دیے تھے وہ علیحدہ دیے تھے، اور کھانے کے علیحدہ پیسوں کا چیک دیا تھا، جو کہ ارینجمنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کیے تھے FIH کے تھرو، تو پھر انہوں نے بعد میں ان کو پیمنٹ کر دی تھی. اس دفعہ جو پاکستان اسپورٹس بورڈ نے ہمیں جو پیمنٹ کی ہے وہ صرف ایک ہوٹل کی پیمنٹ کی تھی انہوں نے، وہ 1 کروڑ اور کچھ روپے یہ چیک ہے، انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہ چیک دیا. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کوئی ڈیلے نہیں کی، جب ان کو چیک ملا ہے 29 تاریخ کو انہوں نے اسی طرح وہ چیک میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا. جب میرے پاس پیسے ہیں اس دن 4 تاریخ تھی اور 5 کو چھٹی تھی، اور جتنے بھی میں پیسے کنورٹ کر کے ڈالر لے کے جا سکا وہ میں لے گیا، باقی میں نے وہاں جا کے کیے. اور جو بے ضابطیاں کہہ رہے ہیں آج تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جب بھی یہاں کوئی مینجمنٹ آتی سارے لوگ یہ شور کرتے ہیں، مگر آج تک آپ کے سامنے کبھی کوئی بے ضابطی ابھی تک ثابت نہیں ہوئی پاکستان. آج بھی یہ سارا میرے پاس چیزیں ہیں موجود، جو بھی میں بیسٹ اور جو میری مینجمنٹ نے کہا، جو لڑکوں نے ڈیمانڈ کی، جو بھی بیسٹ ان کے لیے فیسلٹی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ان پیسوں سے، وہ ہم نے ان کو پرووائڈ کی. اور ان کا جو سارا حساب ہے ہر چیز یہ کمپیوٹرائز ہے، کوئی ہم نے مینول چیز وہاں سے نہیں خریدی. اور جو بھی ہوٹل کی BARB کی پیمنٹ کی، فوڈ انہوں نے چاہیے تھا کہ ہمیں حلال فوڈ پرووائڈ کیے، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں. ہم نے اسپیشل وہاں کیٹرنگ والے کو ہائر کر کے حلال فوڈ پرووائڈ کیا تینوں ٹائم. مارننگ میں ہم ان کو جو بریک فاسٹ جو ہم کرتے تھے کانٹیننٹل، ان کو چیزیں لا کے دیتے تھے گروسری کی ہر طرح سے.